اب افراد سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے والد مرحوم مولانا محمد احمد فہیم تابہ فراح جونپوری اور میری والدہ مرحومہ کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صلوات جناب نوح کی بد دعا سے عذاب آیا، اس عذاب میں جو لوگ بچ گئے ان کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی، یعنی جناب نوح کو۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور ان لوگوں کو بچایا اور نجات دی جو کشتی کے اصحاب تھے۔ نجات کا تذکرہ نبی کے لیے بھی ہے اور اصحاب کے لیے بھی ہے کہ ہم نے کشتی کے اصحاب کو بچا لیا وجعلناها اور ہم نے ان کو قرار دیا آیتن للعالمین، عالمین کے لیے نشانی۔ عزیزوں، قرآن کریم میں جا بجا لفظ اصحاب کا ذکر ہوا ہے اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود صحابیت اپنے اندر کوئی شرف نہیں رکھتی۔ اصحاب النار،
اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، اصحاب السبت، اصحاب الاخدود، اصحاب الایکا، اصحاب الفیل، یہ تمام اصحاب ہیں، یعنی جانوروں کے بھی اصحاب ہیں، دن کے بھی اصحاب ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اصحاب کا تذکرہ ہے، نبوت کے ساتھ صرف 2 مقام پر ہے۔ ایک جناب نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ ہے، ایک ہے جناب موسیٰ کے ساتھ لفظ اصحاب، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے ان کو نجات دی اور کشتی کے جو اصحاب تھے۔ دوسرے مقام پر جناب موسیٰ کے ساتھ ذکر ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یہ 2 مقام پر جمع کے ساتھ، اور ایک مقام پر واحد کے ساتھ، اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے ساتھی، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے، صحابی سے کہا، لا تحزن، مت حزن کرو، ان اللہ معنا، خدا میرے ساتھ ہے۔ اب آئیے ابتدا میں کرتا ہوں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ سے۔ جناب نوح صاحب شریعت پیغمبر ہیں، جناب نوح سے شریعت کی ابتدا ہوئی، 2500 سال کی حیات ملی، اور اس 2500 سال کی زندگی میں 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ جیسے مرسل اعظم کی حیات 63 سال کی، تبلیغ 23 سال کی، نوح کی حیات 2500 سال، تبلیغ 950 سال کی۔ جناب نوح نے بارگاہ احدیت میں بددعا کی۔ نوح بہت صابر نبی تھے۔ آپ واقعات جناب نوح پڑھیں، امت نے ستایا، امت نے پریشان کیا، جناب نوح کی باتوں کو نہیں سنا، ان کو پتھر مارا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اتنا پتھر قوم مارتی تھی کہ نوح اس پتھر میں چھپ جاتے تھے۔ یہ حوصلہ ہے انبیاء کرام کا کہ وہ دین حق کی راہ میں داد و تحسین کے طالب نہیں ہوتے تھے، داد و تحسین کے بدلے میں پتھر برسایا جاتا تھا۔ عزیزوں، وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کا کام لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا، شریعت کا پیغام پہنچانا تھا۔ مجلس پڑھنے والا بھی ذمہ دار ہے، مجلس سننے والا بھی ذمہ دار ہے، اور مجلس کرنے والا بھی ذمہ دار ہے۔ مجلس پڑھنے والا ذمہ دار اس عنوان سے ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ جب منبر کے ذریعے ہم نے تم کو عزت دی ہے تو تم نے شریعت کا پیغام پہنچایا ہے یا اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا ہے؟ اور اسی طریقے سے بانیان مجلس سے پوچھا جائے گا کہ تم منبر پر مجمع کے لیے ذاکر کو لے کر کے آئے ہو یا دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لے کر کے آئے ہو؟ دبنگ لہجے میں جاہلانہ انداز سے اپنی فکر کو مسلط کرنے والے ذاکرین نے کہاں تک پہنچا دیا؟ تقلید مشکوک ہو گئی ہے، لوگ عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر نہ معلوم کیا کیا نظریات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بانیان مجلس سے سوال ہوگا، تم نے مجمع کے لیے مجلس کی ہے نا، تو پھر مجمع سے اجر بھی لینا، ثواب بھی لینا۔ میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر تم نے فرش عزا کو بچھایا ہے تو ایسے ذمہ دار کو بلاؤ کہ جو شریعت کا پیغام پہنچائے اور جری بھی ہو، ورنہ منبر پر آ کر کے امام زین العابدین نے اصول منبر بتایا۔ اذن لی یا یزید حتی اسعد علی هذه الاواد اتکلم بکلمات فیہن رضا للہ ولہؤلاء الجلساء اجر و ثواب۔ اے یزید، اجازت ہے میں منبر پر جاؤں اور میں وہ باتیں منبر سے بیان کروں گا جس سے مجمع نہیں خوش ہوگا۔ وہ مجمع خوش ہونے والا نہیں تھا جس کے سامنے امام سجاد تقریر کر رہے تھے، کہ میں وہ باتیں بیان کروں گا فیہن رضا للہ، جس میں خدا کی خوشنودی ہے اور سننے والے کو ثواب ملے۔
وہ بیان کروں گا جو کردار ساز ہو۔ تو بانیان مجلس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے مجمع کے لیے مجلس کی تھی، واہ واہی کے لیے، کیا عمدہ آپ کی مجلس ہو گئی۔ اور پھر سننے والے سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے مزے کے لیے آئے تھے یا شریعت کو سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ جس دین کے لیے امام مظلوم نے قربانی دی ہے بے مثال، کیا امام نے اس لیے قربانی دی کہ ان کا جلوس نکلے، ان کا نام ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو؟ نہیں، مقصد ہے دین الہی بچ جائے۔ اگر وہ دین ہمارے کردار میں نہیں ہے، اگر وہ دین ہمارے گھر میں نہیں پایا جاتا ہے، تو صرف ہم نے امام کا نام لیا ہے، کربلا سے درس نہیں حاصل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جناب نو تقریر کر رہے ہیں، سننا کجا، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور وہ بیان حق کر رہے ہیں، مجمع سے خائف نہیں ہوئے۔ ہمارا مزاج یہ اگر واہ واہ نہ ہو تو دم نکل جاتا ہے کہ واہ واہ نہیں۔ مجمع میری مجلس میں آئے اور میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے تو 10 منٹ شاید میں نہ پڑھ سکوں۔ جناب نو کیسے خطیب تھے، کس انداز میں خطابت کر رہے تھے کہ پتھر پڑھ رہا تھا، نو اعلان حق کر رہے تھے، پتھروں میں نو چھپ گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ نو پتھروں میں چھپ جاتے تھے، جبریل شام کو آتے تھے، پتھر سے نبی خدا کو نکالتے تھے، پروں سے مس کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ یہ ہیں نو کہ ملک کے پر مس ہوئے تو نو کو شفا ملی۔ وہ ہیں فخر نو کہ ملک نے آ کر کے گہوارے سے مس کیا تو ملک کو شفا مل گئی۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر فطرس آیا تھا نا، تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ امام کو فطرس کی آغوش میں دے دیتے، جیسے ہی امام سے فطرس مس ہوتا بالوں پر مل جاتے۔ کہا نہیں، گہوارے سے مس کرو۔ اچھا، وہ گہوارہ کہاں کا تھا؟ وہ گہوارہ جونپور کے کسی کارپینٹر کا بنایا ہوا نہیں تھا۔ یہ گہوارہ کس کا بنایا ہوا تھا، کہاں کا تھا؟ گہوارہ بہرحال وہیں کسی بڑھئی نے بنایا تھا، جنت کا نہیں تھا، جنت کا گہوارہ نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ گہوارہ جنبانی کرنے والے جنت سے آتے تھے، لیکن وہ جھولا یہیں کا بنایا ہوا تھا۔ جنت کا جھولا کیوں نہیں تھا؟ عزیزوں، جنت کا جھولا خدا امام حسین کے لیے بھیج سکتا تھا، اس کے ذریعے سے شفا ملتی تو بعد والے محروم ہوتے۔ وہاں تو جنت کا جھولا تھا، اس لیے اس کو شفا مل گئی ہے۔ کہ نہیں، تم جھولا خود بناؤ، حسین سے منسوب کر دو، شفا مل جائے گی۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ چنانچہ یہ جناب نو ہے۔ جناب نو نے آخر میں تھک کر کے، عاجزہ کر کے بارگاہ احدیت میں یہ دعا کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگارا میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی بلایا اور رات میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے نے اضافہ نہیں کیا مگر کہ فرار، میں جتنا بلاتا ہوں اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جناب نو نے شکوہ کس بات کا کیا؟ پتھروں کے مارے جانے کا شکوہ نہیں کیا، تکلیف کے پہنچائے جانے کا شکوہ نہیں کیا، شکوہ کیا کہ میں بلاتا ہوں یہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کو کسی اور بات سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اس بات سے کہ نبی بلائے امت فرار اختیار کر جائے۔ لم یزدہم دعائی الا فرارا،
کہ میرے بلانے نے اضافہ نہیں کیا مگر یہ فرار اختیار کرتے گئے، یہ بھاگتے گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی کریم نے کیوں کہا ما اوذی النبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھ کو دی گئی ہے۔ اور آخر میں جناب نوح نے دعا کی کہ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا اب زمین میں کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا، جتنے ہیں ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادکا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب نوح۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد جناب نوح کہتے ہیں کہ لا یلدو الا فاجرا و کفارا، اور ان کی اولاد بھی فاجر پیدا ہوتی ہے، کافر پیدا ہوتی ہے۔ یہ جناب نوح نے بارگاہ اہدیت میں عرض کیا کہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، اس لیے کہ ان کے یہاں جو بیٹے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی فاجر ہیں۔ کیوں جناب نوح کہہ رہے ہیں؟ جناب نوح علم نبوت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہونے والے جتنے بھی ان کی نسل میں ہیں وہ فاجر ہیں، کافر ہیں، اس لیے ہلاک کر دو۔ اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے تو انہوں نے ستایا، مجھے تو انہوں نے پریشان کیا، لیکن میرے بعد جو آئیں وہ ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے محفوظ رہیں، لہٰذا ان کو اب ختم کر دے، ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ یہ ہے جناب نوح کے صبر کی حد، تحمل نوح کی یہ حد ہے۔ اب آئیے میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک واقعہ بیان کروں۔ نوح کہہ رہے ہیں سب کو ہلاک کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے۔ لیلۃ الحریر، امیر المومنین کی تلوار چلتی ہے اور رکتی ہے۔ یا علی یہ تلوار رکتی کیوں ہے؟ دشمن کی گردن پر پہنچی تو گردن کاٹا کیوں نہیں؟ وہاں سے واپس کیوں آپ نے کر دیا؟ کہا میں صلبوں کا جائزہ لے رہا ہوں، 70 صلب کے بعد بھی اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے میں گردن چھوڑ رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا علی آپ قتل کر دیجئے، اس لیے کہ مومن پیدا ہوگا 70 صلب کے بعد۔ اچھا 70 جانے دیجئے، 50 کے بعد، 40 کے بعد، 10 کے بعد مومن پیدا ہوگا، اس کے پہلے پیدا ہونے والے تو کافر ہیں، ظالم ہیں، تو آپ ایک مومن کے لیے 69 ظالم کو چھوڑ رہے ہیں، ایک مومن کے لیے 9 ظالم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو انہوں نے آپ کو ستایا ہے، ان کا بیٹا آپ کے حسن کو ستائے گا، اس کا بیٹا آپ کے حسین کو ستائے گا، اس کا بیٹا آپ کے علی ابن الحسین کو ستائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے باوجود دشمن کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کی جان کی قیمت کتنی ہے نگاہ امیر المومنین میں، کہ اپنی نسل کا ستایا جانا گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ آنے والا مومن آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے جناب نوح کا صبر، اور یہ ہے طرز عمل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب جو انہوں نے بد دعا کی تو حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے اور میری وحی کے ذریعے۔ آپ بتائیے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جو خدا کی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ کشتی بنتے دیکھا ہے نا، ڈرائنگ روم میں بنتی ہے، کارخانے میں۔ کشتی تو کھلے میدان میں بنتی ہے، دریا اور سمندر کے کنارے بنتی ہے، ورنہ بنارس میں بنا کر کے آپ جو سمندر میں لے جائیں گے، جہاز وہی بنے گا نا
جہاں سمندر ہے، جہاں دریا ہے، حکم ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ نوح کہاں کشتی بنا رہے ہیں؟ آبادی میں۔ آبادی میں کوئی کشتی بنائے، دریا سے دور بنائے، تو ہر آدمی کہے گا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ بنا لیں گے تو لے کیسے جائیں گے؟ جناب نوح کو کشتی بناتے ہوئے امت نے دیکھا، اور جب کشتی میدان میں بنتے ہوئے دیکھا تو قرآن کہتا قالو مجنون، یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ عزیزو اب یہیں پر میں چھوڑتے ہوئے آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوں کہ حکم ہے کہ کشتی کو نوح بناؤ تو میدانوں میں بناؤ، بِأَعْيُنُنَا میری نگاہوں کے سامنے، تاکہ نجات کی کشتی بنتے ہوئے سب دیکھیں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کشتی کو بنتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کشتی کے وجود سے ہم بے خبر ہیں۔ اور دوسرے میری وحی کے تابع ہو کر کے بناؤ، چونکہ نجات کی کشتی ہے تو نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، بلکہ حکم ہمارا ہوگا، اشارہ ہمارا ہوگا، ہاتھ نبی کے ہوں گے۔ نبی بنائے گا، ہاتھ نبی کے ہوں گے، کیونکہ یہ کشتی نجات بن رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی جب کشتی نجات بناتا ہے تو امت نبی کو مجنون کہتی ہے، کشتی وہ جو نجات کی ضامن بنے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو کشتی نوح کیوں کہا؟ اس لیے کہ نوح نجات کی مادی کشتی بنا رہے تھے اور پیغمبر نجات کی مانوی کشتی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب مادی کشتی نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو مانوی کشتی نبی کی مرضی سے نہیں بنے گی، خدا کی مرضی سے بنے گی، اشارہ خدا کا ہوگا، وہی خدا کی ہوگی، اور ہاتھ نبی کا ہوگا۔ نوح کے ہاتھ مادی کشتی کے لیے اور پیغمبر کے ہاتھ مانوی کشتی کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے ان کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو۔ اب آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں نبی کے ساتھ صحابیت کا ذکر دو مقام پر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے۔ دوسرے مقام پر واحد کا صیغہ ہے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب نوح کے ساتھ جو ان کے اصحاب آئے، کس طریقے سے آئے، کیسے آئے؟ فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ لشکر تیار ہوا، خبر پہنچی بنی اسرائیل تک۔ جناب موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم راتوں رات تم کو یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ موسیٰ اپنے اصحاب کو لے کر کے چلے۔ ایک منزل یہ آئی کہ فرعون کا لشکر بالکل سر پر آ گیا۔ فرعون کے جاسوسوں نے اطلاع دی موسیٰ سب کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر تیار ہو، اسلحے تیار ہوں، سب کو لے کر کے وہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے آیا۔ اب ایک منزل وہ آئی کہ سامنے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ادھر جائیں تو فرعونی مار ڈالیں گے، آگے بڑھیں گے تو دریائے نیل میں غرق ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے نبی پر الزام دیا،
کہاں پھنسا دیا؟ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، کہاں لا کر کے پھنسا دیا؟ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، حزن مت کرو، رنج مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ نبی کا صحابی نبی کے ساتھ غار میں ہے، حیران و پریشان۔ جو لوگ ڈھونڈنے نکلے تھے وہ باہر آ گئے غار تک، آوازیں سنائی دے رہی ہیں، گھبرا گئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ غم طاری ہو گیا۔ اب غم طاری ہو کیسے معلوم ہو غم طاری ہو؟ یہی ہوگا آدمی رو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھبراہٹ میں گریہ بلند ہو گیا نبی کے صحابی کا۔ نبی نے تسلی دی، پیغمبر نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جو جواب موسیٰ نے اپنے اصحاب کو دیا وہی جواب پیغمبر اکرم نے اپنے صحابی کو دیا، اور دونوں کا مزاج ایک ہے، یعنی یہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کہاں لا کر کے پھنسا دیا ہے، ہم پھنس گئے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی نہ نبی کے ساتھ ہونے کا خیال ہے، نہ خدا کی مدد پر اعتماد ہے۔ نبی کو کہنا پڑا مت حزن کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، گریا۔ پیغمبر نے کہا حزن مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ گریا بلند ہوا۔ اگر رونا کہیں پر بدعت ہے تو یہی مقام ہے جہاں رونا بدعت ہے۔ عزیزوں، کوئی عمل نہ کبھی مطلقاً غلط ہوتا ہے اور نہ مطلقاً صحیح ہوتا ہے۔ صاحب غم ہے، جوان بیٹا مر گیا، جوان موت ہے، اگر یہاں پر نہ روئے تو لوگ کہیں گے یہ ننگ انسانیت ہے۔ اگر انسانیت کا دل پہلو میں دھڑک رہا ہے تو یہاں رو، یہاں پر نہ رونا یہ منافی صبر ہے۔ یہاں رونا بدعت نہیں ہے، یہاں رونا فطرت ہے۔ اس کے برخلاف گھر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سامنے دیکھا ہے کہ کتا آ رہا اور رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہو؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کاٹ لے گا، 14 سوئی لگے گی۔ اب یہاں پر رونا باعث شرم ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ غم میں رونا فطرت ہے، ڈر کے رونا بدعت ہے۔ جہاں پر ڈر کے گریہ کیا جائے تو جواب دونوں کا ایک۔ جناب موسیٰ نے راستہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ عصا کو مارو، عصا کو مارا، راستہ بن گیا۔ کس طریقے سے؟ پانی دریائے نیل کا ادھر بہنے لگا، ادھر کا ادھر۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اب تو راستہ بن گیا نا، گزر جاؤ اس راستے سے، بچ جاؤ گے۔ نہیں، ہم دیکھ تو رہے ہیں مگر راستہ سیف ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم، یا آپ جائیے یا آپ کا بھائی جائے۔ جناب موسیٰ نے ہارون سے کہا بھائی تم جاؤ۔ جب ہارون دریائے نیل میں اتر گئے تب بنی اسرائیل والے ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ ادھر فرعون کا لشکر جب قریب پہنچا، ہائے یہ تو سب یہیں رکے ہوئے ہونا چاہیے، ہم ان پر اٹیک کر دیتے، یہ مر جاتے، ختم ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، یہ تو دریا میں اتر گئے۔ لشکر والوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تو میں نے ہی راستہ بنایا ہے تاکہ اس راستے سے چل کر کے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پکڑ لوں، عقل کا ماتم کیا جائے۔ جب آپ کو ان کو گرفتار ہی کرنا تھا تو آپ نے راستہ ہی کیوں بنایا؟ کہ یہ راستہ ہم نے بنایا ہے۔ خیر، فرعون نے حکم دیا کہ تم بھی اترو، ان پر حملہ کرو، اٹیک کرو۔ لشکر والے اتر گئے۔ ادھر جناب موسیٰ جو سب سے پیچھے تھے یہ دریائے نیل کے اس پار گئے۔ اب موسیٰ والا کوئی نہیں ہے، فرعون والے ہیں۔ دریائے نیل کی موجیں گلے ملنے لگی،
اچھا ہوا کیا؟ یہ فرعون والے کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے۔ مصری دیکھا ہے نا، پانی میں ڈال دیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ گھل جائے گی نا۔ تو مصر والے کیا کہلاتے ہیں؟ مصری۔ جیسے جونپور والے جونپوری، فیض آباد والے فیض آبادی، بنارس والے بنارسی۔ تو مصر والے کیا کہلائے؟ مصری۔ یہ مصری تھے اس لیے گھل گئے، دریائے نیل نے ان کو گھلا کر کے رکھ دیا۔ اور یہاں پر قرآن کریم نے اس منظر کو نقل کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب یہ ڈوبنے لگے، جب یہ غرق ہونے لگے، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل اس پر ایمان لائے، ویسے ہی ہم بھی ایمان لائے۔ کون؟ فرعون۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، یہی تو فرعون کہہ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ آمن تو ہم ایمان لائے۔ یہ اپنے کو بڑا پروردگار کہہ رہا تھا، کیا واقعاً تھا؟ خدا کہہ رہا تھا، کیا واقعاً تھا؟ نقلی تھا۔ فرعون نقلی خدا تھا، اصلی تو نہیں تھا۔ اصلی خدا کو کب پکارا؟ جب ہلاکت کو دیکھا، جب ہلاک ہونے لگا، تب اس نے اصلی کو پکارا۔ عزیزو، یہ معیار قائم ہو گیا کہ نقلی بن جانے والے جب ہلاکت کو دیکھتے ہیں تو اصلی کو بار بار آواز دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ تو نقلی صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ فرعون ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے جسم کو عبرت کے لیے بچا لیا گیا۔ لیکن انجام فرعون پر غور کریں۔ فرعون کی بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اس وقت کے جتنے لیٹسٹ اسلحے تھے سب اس کے پاس تھے، منجنیق وغیرہ جو بھی تھا کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں تھا۔ بہت بڑی فوج تھی، لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا پایا، اور تاریخ میں داستان عبرت بن گیا۔ پاورفل تھا نا، طاقتور تھا نا، جو کچھ بھی اس زمانے میں اسلحہ ہو سکتا تھا اس کے پاس تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ظالم کو اس کے اسلحے نہیں بچا سکتے، اور اس لیے نہیں بچا سکتے کہ خدا کبھی ظالم کو اسلحے کے استعمال کا موقع نہیں دیتا۔ آپ تاریخ ظلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں امام آئیں گے، ذوالفقار ہوگی، تلوار ہوگی، یہ ہائیڈروجن بم، یہ آئٹم بم، یہ جٹ طیارے، یہ رافال اور نہ معلوم کیا کیا، اس کے مقابلے میں اسلحہ کیا، اس کے مقابلے میں ذوالفقار کیا ہے، کس طاقت کا استعمال ہوگا۔ تو سنت الہیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ظالم طاقتوں کو اسلحے کے استعمال کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم بڑے سے بڑے اسلحے کو بنا لو، مگر ہمارے سامنے عاجز ہوگے، قاصر ہوگے۔ حکومتیں اسلحہ کیوں خریدتی ہیں؟ یہ اسلحے کی دوڑ کیوں ہے؟ یہ طاقت میں اضافہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بچائیں، اپنی سرحدوں کا دفاع کریں، لوگوں کو مرنے سے بچائیں، دشمن خوفزدہ رہے۔ اسی لیے تو امریکہ سپر پاور ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3000 مارے گئے تو افغانستان کو کھنڈہر بنا دیا، عراق کو قبرستان بنا دیا، 3000 آدمی مارے گئے۔ لیکن قدرت کی مار نے جب 2 لاکھ سے زیادہ مارے تو نہ یہ آئٹم بم کام آیا، نہ میزائل کام آیا، ایک معمولی سا وائرس
یعنی خدا جب ظالم کو مارنا چاہتا ہے تو ایک معمولی سے وائرس کو مسلط کر دیتا ہے تو نہ قوت کام آتی ہے نہ طاقت کام آتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ دو مقام ہے جہاں پر اصحاب کا تذکرہ ہے نبی کے ساتھ، لیکن نجات نہیں، نجات نہیں۔ نجات کا ذکر فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے اصحاب کو۔ اچھا، کشتی کے اصحاب اور نوح کے اصحاب الگ الگ ہیں؟ جو کشتی کے اصحاب ہیں وہ نوح کے اصحاب ہیں، تو ہونا چاہیے تھا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَصْحَابَهُ، اور ان کے اصحاب کو۔ مولانا مناظر صاحب بتائیں گے، فرمان صاحب، کہ بلاغت یہ ہے کہ لفظیں کم استعمال ہوں، مفہوم زیادہ۔ تو سفینے کے لفظ کے استعمال کے بغیر مفہوم ادا ہو رہا تھا۔ قرآن نے سفینے کا استعمال کر کے یہ بتایا کہ نجات نبی کی صحابیت میں نہیں ہے، کشتی کی صحابیت میں ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے تخلف کیا وہ غرق ہو گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس میں اختتام کلام کی طرف، اصحاب، صحابی۔ اب آئیے، قابل تعریف اصحاب کس کے ہیں؟ کسی نے اپنے اصحاب کی تعریف اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں امام حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کی۔ صحابیت شرف نہیں ہے۔ امام حسین کے اصحاب صرف امام حسین کے اصحاب نہیں تھے۔ توجہ سے سنیے گا، زیارت پڑھتے ہیں نا تو آپ السلام علیکم یا اصحابہ دین اللہ نہیں کہتے کہ دین خدا کے اصحاب۔ آپ سلام کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا صحابہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا صحابہ امیر المومنین، السلام علیکہ یا صحابہ فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا صحابہ ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح، السلام علیکم یا صحابہ ابی عبداللہ۔ میں نے غلط پڑھا نا؟ لفظ کیا ہے؟ انصار ہے، اصحاب نہیں ہے۔ انصار اور اصحاب میں فرق پہچانیے۔ اصحاب یعنی دوست، دوست جس کے ہوتے ہیں اسی کے ہوتے ہیں۔ بیٹے کا دوست ضروری نہیں کہ باپ کا دوست ہو، بیٹے سے بڑی دوستی ہے، باپ کو پسند نہیں ہے، مت رہنا اس کے ساتھ۔ تو اس کے معنی دوست جس کے ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہوتے۔ بھائی سے دوستی ہے، بھائی کو نہیں پسند ہے، بھیا کو کیا پڑی ہے، مکار آدمی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بیٹا کہتا ہے بابا کو کیا پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دوست سب کے نہیں ہوتے۔ بھائی کا دوست الگ ہوگا، بیٹے کا دوست الگ ہوگا، ہر ایک کا دوست الگ ہوگا، لیکن انصار مددگار سب کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری یا آپ کی فیملی کے کسی فرد کی کسی نے مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، زندگی بچا لی، مدد کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ مددگار جب گھر آتا ہے تو بھائی نے دیکھا آپ نے میری بڑی مدد کی، تمہاری مدد کی یا تمہارے بھائی کی؟ باپ سے ملاقات ہوئی، آئیے آئیے بیٹھیے، ناشتہ کیجیے، چائے پیجیے، آپ نے میری بڑی مدد کی۔ ان کو تو دیکھا بھی نہیں، ان کی مدد کہاں سے؟ ہر رشتہ دار، چچا، باپ، ماموں، سب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے میری مدد کی۔ یہ جو کربلا والے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں کہ جو نہ رسول خدا کے ناصر تھے، نہ فاطمہ زہرا کے ناصر تھے، نہ حسن مجتبیٰ کے ناصر تھے، نہ ہی یہ کسی اور کے ناصر تھے، ناصر تھے امام حسین کے۔ تھے کچھ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، امیر المومنین کے، سب نہیں تھے۔
علی اصغر نے بھی نفرت کی، نہ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، نہ امیر المومنین کے، نہ امام حسن کے، یہ تو صرف امام حسین کے ناصر تھے۔ لیکن سب کو کہا گیا کہ یہ رسول خدا کے بھی ناصر ہیں، دین خدا کے بھی ناصر ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی ناصر ہیں، فاطمہ زہرا کے بھی ناصر ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھی ناصر ہیں۔ یعنی انصار حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ صحابیت کے شرف سے بڑھ کر کے یہ ناصر حسین کہلائے، اور ناصر کسی ایک کا نہیں، سب کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ سب کے ناصر کہلائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام نے کیوں کہا کہ واللہ انی لا ارا صحابا اوفا من اصحابی۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، بڑا آج کل الزام ہے کہ آپ لمبی کر دیتے ہیں عزیزو۔ بس آخری بات، صحابی امام حسین نے جب اپنے اصحاب کا امتحان لیا، چراغ گل کر دیا اور کہا جس کو جانا ہو چلا جائے، جنت میں دوں گا۔ چراغ جلایا گیا، کوئی نہیں گیا۔ یعنی امام چراغ گل کر دیتے ہیں، کوئی بھی صحابی پہلو نہیں بدلتا۔ یہ ہے امام حسین کے اصحاب۔ اس کے برخلاف سورج چمک رہا ہے، رسول روک رہے ہیں، یہ رک نہیں رہے ہیں۔ جو اندھیرے میں امام کو چھوڑ کر کے نہ جائیں وہ ہیں اصحاب حسین، جو روز روشن میں نبی کو چھوڑ کر کے چلے جائیں وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ یہ ہو گیا اصحاب پیغمبر۔ اب آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں ابن عباس کا نام آپ نے سنا ہوگا، مفسر قرآن، شاگرد مکتب علی، حبر الامت۔ ابن عباس نے امام حسین کو جا بجا مشورہ دیا، نہ جائیے، جا رہے ہیں عورتوں کو نہ لے جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے، مگر کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اچھا چلتے ہیں، اور نہ امام حسین نے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ امام نے زہیر کو بلایا، عثمانی عقیدے پر ہے، آئیے آپ، حر کا انتظار کیا، وہب کو بلایا، یہ لوگ آئے، لیکن ابن عباس کو نہیں بلایا۔ کہیں امام نے نہیں کہا کہ آپ آ جائیے۔ کیوں؟ زہیر کو بار بار آدمی بھیج کر کے بلوا رہے ہیں، ابن عباس کو نہیں بلایا۔ دو واقعہ، ایک کربلا کا اور ایک صفین کا۔ صفین میں امیر المومنین نے جب جنگ جاری تھی، تیر برف رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، مصلی بچھا دیا نماز کے لیے۔ ابن عباس وہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں نماز پڑھیں گے؟ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا ابن عباس انما نقاتل لاقامت الصلاۃ، میں نماز کے قیام کے لیے جنگ کر رہا ہوں، لہذا میں مصلی بچھاؤں گا اسی میدان میں۔ اب آئیے کربلا لے چلیں، تیر برف رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ ابو تمامہ کہتے ہیں مولا اول وقت نماز ہے، مصلی بچھا دوں؟ وہ ابن عباس، یہ ابو تمامہ، اب سمجھ میں آیا کہ ابن عباس کربلا میں کیوں نہیں تھے، ابو تمامہ کربلا میں کیوں ہیں۔ امام کو ابن عباس جیسے نہیں چاہیے تھے، ابو تمامہ جیسے چاہیے تھے۔ ایسے اصحاب کو امام مظلوم سرزمین کربلا میں لے کر کے آئے، اور کس انداز میں یاد کیا۔ آخری وقت ہے نا، سب کے لاشیں اٹھا کر کے لا چکے نا، اصغر کی ننھی سی لحد بنا چکے نا، اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچ چکے نا۔ اب امام اپنی جان قربان کرنے کے لیے مقتل میں جا رہے ہیں۔ ذوالجناح کی لجام پکڑا،
چلتے چلتے نظر پڑی اصحاب کے خیمے کی طرف، تو وہاں سناٹا نظر آیا۔ یہ وہی خیمے جہاں تسبیح ہو، تہلیل ہو، عبادت کی صدا بلند ہو رہی تھی، اصحاب کے قہقہے کی آوازیں آ رہی تھی۔ السناٹا، امام کو بے ساختہ اپنے اصحاب یاد آئے اور کہا کہ یا ابطال الصفا و یا فرسان الہیجا، اے میرے شہ سواروں کہاں ہو، اے میرے بہادروں کہاں ہو؟ اور پھر عجب انداز میں پکارا، اے جون تمہارا آقا تم کو پکار رہا ہے، جواب دو نا۔ اے ابو تمامہ تمہارا امام تم کو پکار رہا ہے، جواب دو نا۔ اے میرے حبیب تمہارا دوست تم کو آواز دے رہا ہے، تم جواب دو نا۔ اے عابس ابن شبیب شاکری تمہارا مولا تم کو پکار رہا ہے، اے اون محمد تمہارا ماموں تم کو آواز دے رہا ہے، اے میرے مظلوم قاسم تمہارا چچا تم کو پکار رہا ہے، اے ترائی پر ہاتھ کو کٹا کر کے سونے والے بھیا عباس تمہارا بھائی تم کو آواز دے رہا ہے، اے میرے کڑیل جوان اکبر تمہارا بوڑھا باپ تم کو پکار رہا ہے۔ جناب زینب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، بہن خیمے سے نکلی، اے میرے بھیا کوئی نہیں ہے، بہن سوار کر آئے گی۔ امام مقتل میں آئے، جنگ کی، اس انداز میں جنگ کی کہ فوجیں مغلوب ہوئی، قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اور پھر امام فرات کے اندر نظر آئے۔ پسر سعد نے دیکھا کہ حسین نے تو فرات پر قبضہ کر لیا، ایسا بہادر، ایسا شجاع جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لاشیں اٹھا کر کے تھک چکا ہے، لیکن جب تلوار چلانے کی باری آئی تو اس انداز میں تلوار چلایا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ شمر نے کہا غضب ہو گیا، حسین پیاسے تھے تو اس انداز میں لڑے، اگر یہاں انہوں نے پانی پی لیا تو ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہوگا، ایسی ترکیب کرو کہ حسین پانی کی پیے بغیر چلے آئے۔ اے شمر، یہ تیرا خیال خام ہے، جس کا کنبہ پیاسا مارا گیا ہو، جس کا عباس پانی لینے کے لیے گیا، پانی نہ سکا، پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کا قاسم پیاسا پامال ہوا، جس کا اکبر پانی مانگتا ہوا ایڑیا رگڑتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، جس کا اصغر پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کی سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، جس کا محمد باقر پیاسا ہے، جس کا زین العابدین پیاسا ہے، وہ پانی کیسے پی سکتا ہے؟ شمر کہتا ہے کہ فوجیوں آگے بڑھو، خیمے پر حملہ کر دو، یا بچے ہیں عورتیں ہیں ان کو لوٹ لو۔ چنانچہ فوجیں جب آگے بڑھنے لگی تو شمر نے کہا حسین تم فرات میں ہو، ہم خیمے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ امام تڑپ کر کے نکلے وہاں سے، خیموں کے قریب آئے، اے پسر سعد ساری مصیبتیں برداشت ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ حسین کی زندگی میں دشمن خیمے تک چلے جائیں، مقدرات عصمت و طہارت ہے، میری زندگی میں ایسا نہ کرنا۔ اور پھر حمید کہتا ہے کہ امام خیمے کی حفاظت کرتے رہے اور مسلسل جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ نیزوں سے امام زخمی ہو گئے، تیروں سے امام کا جسم غربال ہو گیا، امام کے اوپر تلواریں بے تحاشا پڑنے لگی۔ ارباب عزا امام نے سب کچھ برداشت کیا، یہ نہیں برداشت کر سکے کہ خیمے تک اشقیاء آ جائے۔ ذرا قلب مضطر امام سجاد سے پوچھئے کہ اشقیاء خیموں میں داخل ہوئے، داخل ہی نہیں ہوئے، سامان کو لوٹ لیا، رداؤں کو چھین لیا، کسی کو تماچا مارا، کسی کو نیزہ مارا، کسی کو تازیانہ مارا۔ جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں آئیں، ہماری ردائیں چھینی جا چکی ہیں، ہم کو تازیانوں سے پیٹا گیا ہے، اب اس خیمے کے برابر کے علاوہ کوئی خیمہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ ہم جل کر کے جانے دے دیں یا خیمے سے باہر نکلے؟ امام سجاد کہتے ہیں علیکنا بالصحرا، پھوپھی اماں آپ صحرا میں نکل جائیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اس سے بڑی قیامت کا منظر نہیں تھا کہ جب رسول عربی کی نواسیاں، علی مرتضیٰ کی بیٹیاں خیام سے اس عالم میں نکلی کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے تھے، رخسارے پر تماچے لگا رہی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ کا نعرہ بلند تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے والد مولانا محمد احمد فہیم جون پوری اور والدہ مرحومہ کے نام ایصال فرما دیجیے۔